وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم حضرات، میرے نوجوان ساتھیوں اور اسی طرح میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، جمعے کا دن بڑا مقدس اور بڑا مبارک ہوتا ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہیں۔ میں نے آج کے اس جمعے میں سورۃ الاسراء کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے سنا دیتے ہیں۔ سبحانہ، سبحانہ کے معنی ہیں بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بہت عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے وہ اللہ، الذی اسری بعبدی، جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں لے گیا۔ کہاں سے کہاں تک لے گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام کعبۃ اللہ سے یا مکے سے یا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے جہاں آپ رات میں سوئے ہوئے تھے، وہاں سے ایک ہی رات میں لے گیا بیت المقدس تک۔ بیت المقدس جو فلسطین کے نام سے آج جانا جاتا ہے، جو پرانا نام اس کا ایلیا تھا، ایک ہی رات میں لے گیا، جہاں جانے میں اس دن 40 دن لگ جاتے تھے۔ اونٹ پر جانا ہوتا تھا، 40 دن کا سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس لے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ جو مسجد اقصی ہے، اس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، برکتیں رکھ دی ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کیوں ہم لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس تک لے جانے میں؟ کیا حکمت تھی، کیا بات تھی، کیا ریزن تھی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو ہماری بڑی بڑی نشانیاں بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بڑی بڑی نشانیاں بتلانا چاہتے تھے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری باتیں سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ دوستو عزیزو، شعبان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، رجب کا مہینہ ختم ہونے کو آتا ہے، تو معراج، شب معراج کی رات منائی جاتی ہے۔ اسراء اور معراج یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ معراج الگ ہے، اسراء الگ ہے۔ اسراء کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس تک رات کے وقت میں لے جایا جانا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ معراج، وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی طرف گئے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج الگ ہے، اسراء الگ ہے۔ جب بھی یہ رات آتی ہے اس کے منانے کے لوگ الگ الگ طریقے سے لوگ مناتے ہیں۔ تو آج جمعے کے اس خطبے میں ہم جان لیں کہ بحیثیت مسلمان میرے اور آپ پر کیا باتیں ضروری ہیں۔ کیا واقعی معراج ہوئی تھی تو کیسے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، کس مہینے میں ہوئی تھی، کس تاریخ میں ہوئی تھی، اس کو کیسے منایا جائے۔ یہ آج لوگ جو مناتے ہیں کیا یہی صحیح ہے، ایسے ہی منانا چاہیے؟ اگر نہیں تو کیسے منانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا فضیلتیں، کیا کیا مزیتیں دی ہیں۔ آدھے گھنٹے کی اس وقت میں مجھے ساری باتیں گھیرنی ہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں تاکہ آپ اور میں دونوں مل کر اللہ کی شریعت کا بھرپور علم حاصل کریں۔ اس میں عقیدے کی کیا کیا باتیں ہیں۔ پہلی بات، سب سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ اسراء اور معراج دو الگ باتیں ہم نے سن لی۔ اسراء اور معراج ہوئی تھی، اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ اسراء کی آیت۔ سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے بات کی، اور جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اللہ تعالیٰ سے بات کیا۔ یہ ساری باتیں سورہ نجم میں بھی موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج ہوئی، جسم اور روح کے ساتھ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سوئے ہوئے تھے اور خواب ہی میں ساری باتیں ہو گئیں۔ اگر خواب میں ہونا تھا تو بہت سارے لوگوں کو خواب دکھتا ہے، بہت سارے صوفیاء ہیں دن میں ہر مرتبہ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھتے۔ آپ کو نظر آئے نہیں معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، ہاں بہت سارے خوش نصیبوں کو نظر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دن میں 2 بار بولتے ہیں میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ہاں کبھی کوئی اللہ کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کر لیتا ہے۔ یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، کہ یہ کمال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ معراج پر گئے ہیں، پہلے تو یہ بات آپ کو ماننا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا بابرکت ہے وہ ذات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے لے کر بیت المقدس تک لے گئی، خوابوں میں نہیں، ریل جسم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ اب ہمارے پاس بڑے بڑے انٹلیکچل لوگ ہیں، بڑے بڑے دماغ والے، ان کے دماغ میں ایک ڈاؤٹ آتا ہے، کیسے؟ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ 40 دن لگ جائیں گے، مکے سے بیت المقدس تک پہنچنے میں 40 ڈیز لگ جاتے ہیں۔ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگل نائٹ میں گئے بھی ہیں، 7 آسمان پر بھی گئے ہیں، انبیاء سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، بیت المقدس میں انبیاء کو نماز بھی پڑھایا ہے، اور پھر اسی رات سیم نائٹ ریٹرن ہو گئے ہیں، بستر پر سو رہے ہیں، اور صبح لوگ پوچھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ رات میں بیت المقدس گیا تھا۔ سب سے پہلے ابو جہل نے سنا، ابو جہل نے کہا ارے ٹھہرو ابھی مت بولو، میں سارے لوگوں کو جمع کرتا ہوں، سب کے سامنے بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ڈر تھا؟ اللہ نے سیر کروائی تھی، حق بولنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلاؤ، کسے بلاتے؟ سارے لوگ جمع ہو گئے، بولا اچھا آپ بولو، کیا بول رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات میں بیت المقدس گیا تھا۔ اب لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیے، جو لوگ گئے تھے اچھا بولو وہ دروازہ کہاں ہے، وہ کھڑکی کہاں ہے؟ اللہ نے بیت المقدس کو نبی کے سامنے رکھ دیا، رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی نشاندہی کر دی۔ اب اگر کسی کے دماغ میں پیدا ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 ڈیز کی جرنی صرف ایک ہی دن میں اللہ کے نبی طے کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سواری کا انتظام کیا، براق کا انتظام کیا۔ ابھی جو نیا جنریشن ہے وہ زیڈ والا کیا والا میں اتنا نہیں جانتا، لیکن یہ جو جنریشن ہے، یہ جنریشن گوگل میں کھویا رہتا ہے ہمیشہ،
گوگل میں یہ آئی میں ہمیشہ کھویا رہتا ہے. تو آپ سپر سونک اسپیڈ دیکھتے ہیں, اس کی کتنی اسپیڈ ہے؟ فاسٹر دین ساؤنڈ, ساؤنڈ سے زیادہ اسپیڈ سپر سونک کی ہے. اگر وہ جا سکتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو کیوں نہیں لے جا سکتا؟ آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ جب آپ کو سپر سونک کی اسپیڈ پر شک نہیں ہے, ہاں, آپ ساری چیزوں کو یہی سے مان لیتے ہیں, گوگل کی بات پر سر جھکا دیتے ہیں, تو اللہ کے نبی کی بات پر سر جھکانے میں کیا تعامل ہے؟ اللہ کے نبی کی بات کو ماننے میں آپ کو کیا دقت ہے, کیا دشواری ہے؟ مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ, بہت سارے صحابہ, اگر بخاری اور مسلم ہی میں یہ حدیثیں تھی تو بہت بس تھا, بہت ساری کتابوں میں یہ حدیثیں ہیں اسراء اور معراج کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ, بڑا لمبا واقعہ, مختلف حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. سارا واقعہ صرف جمعے کے خطبے میں بیان کرنا میرے لیے ناممکن ہے. اس سارے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا, میرے پاس براق لایا گیا. براق ایک سواری تھی وہ زمانے میں, جیسے آج کل کی کوئی نئی لیٹسٹ سواری ہو, کوئی ویکل ہو جو آج کل کے زمانے کی, کوئی فلائٹ ہو, کوئی راکٹ ہو آج کے زمانے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں براق لایا گیا. جبریل ساتھ تھے. بیت اللہ سے پہنچ کر بیت المقدس پہنچے. وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو باندھ لیا. تو نوجوانوں کو تعلیم دی گئی کہ اسباب اختیار کریں. اللہ نے بلایا ہے, سواری کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے, ساتھ جبریل امین موجود ہیں, لیکن نبی اس سواری کو بھی باندھ رہے ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ آپ کا موبائل, آپ کا ویلٹ, آپ کا پیسہ ایسے مت پھینکو. ارے کہاں بھی جاؤں گا نہیں, اس میں تو ہے نا, گمے تو مل جاتا بول کو, وہ سیل میں کہاں گمیا تو مل جاتا ہو. ارے اللہ نے دولت دی ہے, پیسہ دیا ہے, ایک پیسے کی بھی حفاظت کرو, غفلت نہ کرو, اسباب اختیار کرو. گھروں کو تالا لگاؤ, دروازے بند کرو, دروازے بند رکھو, تجوریاں بند رکھو, جیب کی حفاظت کرو, غفلت نہ کرو. اللہ کے نبی نے براق کو بھی باندھا ہے, امت کو تعلیم دی ہے کہ یہ تمہارا پیسہ ہے, اس کی حفاظت کرو. بیوقوفوں کو مت دو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. میں نے خریدا 1 لاکھ روپے کی گاڑی, بچہ ترس رہا تھا, بچے کو چابی دے دی, لے جاؤ بیٹا لے جاؤ. میں نے خریدا لاکھوں کا موبائل, بچے کے حوالے کر دیا, بچہ گرا رہا ہے, توڑ رہا, باپ خوش ہو رہا ہے. یہ دولت کا ضیاع ہے. اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو پوچھے گا, اللہ تعالیٰ کے پاس آپ جواب دینا پڑے گا. قرآن نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, بیوقوفوں کو دولت مت دو. بیٹا نافرمان ہے, کاروبار کرنا نہیں جانتا, لاکھوں خرچ کر کے اسے بزنس لگا کے دے, بیٹا بزنس کر لے. کیسے کرے گا؟ کبھی سکھاتا ہے, کبھی باپ کے ساتھ اس نے محنت کیا ہے, کبھی باپ کے بزنس میں ساتھ تھا, کبھی اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنا, ایسے آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. ٹھیک ہے, بات بڑی ہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے, سارے انبیاء کی امامت کی, سارے انبیاء وہاں موجود ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ انبیاء کی برزخی زندگی تھی. سارے انبیاء موجود تھے, ان کی برزخی زندگی تھی. انبیاء کی کچھ زندگی مرنے کے بعد برزخی زندگی کی ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور سارے انبیاء پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے. بتا دیا گیا کہ اس نبی کے آنے کے بعد اب کوئی شریعت نہیں چلے گی. اب اگر کوئی کرسچن کہہ دے میں بھی ایک نبی کو مانتا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں, میں بھی مسلمان ہوں, اللہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نہیں, اب یہ نبی آ گئے ہیں, اس نبی کے ہوتے ہوئے اب کوئی نبی کی رسالت, کسی کی نبوت باقی نہیں رہے گی. آپ دیکھیں گے کہ جب مہدی علیہ السلام کے زمانے میں, جب مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تب بھی مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے, لیکن خود امامت نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آ جانے کے بعد کسی کی نبوت, کسی کی رسالت نہیں چلے گی. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 7 آسمانوں کے سیر کو چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب چلے ہیں تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آسمان پر ایک ایک سے ملاقات کرتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ہوا کون سے مہینے میں۔ اکثر علماء فقہا کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، ہم اسے رجب کے مہینے میں تلاش کرتے ہیں، رجب ہی کے مہینے میں مناتے ہیں، یہی مشہور لوگوں کے بیچ میں۔ اکثر علماء نے کہا کہ نہیں، مشہور تو یہ ہے لیکن ہوا ہے یہ ربیع الاول کے مہینے میں، اس لیے کہ آپ کی ساری چیزیں ربیع الاول ہی کے مہینے میں ہوئی، ربیع الاول ہی میں زیادہ صحیح ہے، لیکن لوگوں کے درمیان مشہور رجب کے مہینے میں لوگ مناتے ہیں۔ ہاں، تو اس سلسلے میں کہا گیا کہ یہ جو معراج کی جو رات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ حوادث کے بعد پیش آیا۔ انہوں نے یہاں سے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آسمان پر پوچھا جاتا ہے، دروازے کھٹکھٹاتے پوچھتے ہیں جبریل سے کہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تعارف کراتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد ہیں، اور آسمان کا داروغہ پوچھتا ہے کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں، اللہ کی طرف سے بلایا گیا ہے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام سے ان کا تعارف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ کا ایک دوسروں کا تعارف ہونا چاہیے، انٹروڈیوس ہونا چاہیے۔ ابھی 5 نمازوں میں ہم مسجدوں میں آتے ہیں، بازو نماز پڑھتے ہیں، میں کون آپ کو نہیں معلوم، آپ کون مجھے نہیں معلوم، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا دیکھو میں 7 آسمان پر جا رہا ہوں، ہر آسمان پر میرا نام پوچھا جا رہا ہے، ہر آسمان پر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ آدم ہیں، ان سے تعارف ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، اور یہ تعارف ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے بیچ میں جان پہچان ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ جماعتوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، اگر جان پہچان ہو تو کتنا فائدہ ہو۔ آپ کسی اچھے کاروباری کو جانیں گے تو اس سے اپنا مال لیں گے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دیکھیں گے پہچان کر لیں گے تو اس سے اپنا علاج کروا لیں گے، کسی اچھے کاریگر سے آپ کی پہچان ہوگی تو اس سے اپنا کوئی مرمت کروا لیں گے۔ دیکھا کتنا فائدہ ہوتا ہے جان پہچان کا۔ آپ ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کرائیں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو، دکھوں کو سنیں، یہی فائدہ ہے جماعت کا۔ ورنہ آپ خاموش آئیں 5 منٹ پہلے، جیسے ہی سلام ختم فٹ 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 نکلے، بلا تمہاری دوڑ کہاں سے کہاں تک؟ گھر کے دروازے سے مسجد کے دروازے تک۔ ارے اس کا کوئی فائدہ ہے جی؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ارے جو لوگ نماز میں آتے ہیں، ملتے ہیں پیار سے، محبت سے، ارے زبان پر کچھ چہرے پر مسکراہٹ رکھو کہ لوگ مل سکیں۔ آپ چہرہ ہی اتنا ٹینشن لے بیٹھے کہ ملنے کو بھی جی نہیں چاہتا، ملنے والا بھی ذرا دور سے بھاگ جاتا، پتہ نہیں کیا پریشانی ہے۔ ارے مختصر زندگی ہے، ہنستے رہو، مسکراتے رہو، ہنسی چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملو تاکہ لوگوں سے محبت بانٹ سکو۔ ہماری زندگیاں بڑی مختصر ہیں، اپنے دل کو صاف رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو سکھلایا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، اور پھر ادریس علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے۔ 7واں آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیں کی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ اپنے فرمانبردار اولاد کو، ذریت کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، نافرمان اولاد کو دیکھتے ہیں تو افسردہ دل ہو جاتے ہیں۔ یہی طریقہ ایک نیک باپ کا بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو نماز میں دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، وہ خوشی میں مچل جاتا ہے، لیکن وہ نماز سے واپس جا کر اپنے بستر پر سویا ہوا بیٹے کو وہ مردہ لاش کی طرح دیکھتا ہے تو وہ افسردہ دل ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے دعائیں کی تھیں، وہ اپنے گھر میں سویا ہوا ہے، بستر میں سویا ہوا ہے۔ یہی ہر باپ کا نمونہ ہوتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں دیکھا تھا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے۔ تو اس سفر میں جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو معراج کا سفر ہوا،
بہت سارے واقعات کے بعد ہوا. ان واقعات کا علماء نے ذکر کیا کہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا. انسان کے لیے رشتے بہت معنی رکھتے ہیں. آپ رشتوں کو ساتھ لے کر چلیں. ہم میں سے ایسا ہوتا ہے آدمی 2-4 پیسے کما لیتا ہے، سمجھتا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرا بزنس ہے، میرا پیسہ ہے. نہیں، قبرستان تو اکیلے نہیں جاؤ گے. میت اٹھانے کے لیے تو کم از کم 4 آدمی چاہیے. ہاں، آدمی سمجھے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ غلط ہے. یہ غلط ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے، بدگمانی ہے. رشتوں کو استوار کیجئے، اپنی رشتہ داری کو ملائیے تاکہ ہماری کمیونٹی مضبوط ہو، تاکہ کل کوئی آفت آ جائے تو 4 رشتہ دار آ سکیں، 4 اپنے لوگ آ سکیں. آپ کے بھائی بہن اور آپ کے بہنوں سے، آپ کے رشتہ داروں سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. باہر والے کوئی آپ کا کچھ ساتھ نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ نہ ہو. تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا جب انتقال ہو گیا، جو آپ کو بہت سپورٹ کرتے تھے، اللہ کے نبی بہت غمگین ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری مشکلیں آئیں، بہت ساری مشکلیں آئیں. اور ہم تعجب کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی مشکلیں آئیں، شاید ہم میں سے کسی کو آئی. آپ نے سنا شعب ابی طالب میں 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا، جہاں کھانے کو پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا. صحابہ کہتے تھے کہ ہم درختوں کے پتے کھا لیتے تھے، جس کی وجہ سے ہم کو مینگنیاں ہونے لگتی تھی جیسے بکریوں کی ہوتی. آپ کو اتنی تکلیف کبھی آئی؟ ارے ہم تو ماشاءاللہ ادھر گلی میں نکل جاؤ کیا کیا کھانے کو مل جاتا ہے، اور پھر بھی ہم شکایت ہے ہمیں ایسے ہی ویسے ہی. کیسے ہی؟ بڑے مزے میں ہیں ہم لوگ، تو بہت مزے میں ہیں. دین کے خاطر ہم نے کوئی تکلیفیں نہیں اٹھائیں، دین کے خاطر کوئی اذیتیں مصیبتیں ہم پر نہیں آئی ہیں، ہم تو بہت مزے میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے جو تکلیفیں اٹھائیں، 3 سال تک شعب ابی طالب میں، ابی طالب کی اس پہاڑوں کی گھاٹیوں میں بند رہے. لوگوں نے آپ لوگوں کا بائیکاٹ کیا. 3 سال کے بعد وہاں سے آنا ہوا. نہ کھانے کو کھانا تھا، نہ پینے کو پانی تھا، لیکن مصیبتیں برداشت کی. دوستو عزیزو، یہ ساری چیزیں تو ہماری زندگی میں نہیں آئی ہیں. تو ہمیں اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اگر کٹھنائیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. ایک اور مصیبت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، وہ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اپنی دولت اسلام کی راہ میں لگا دی. میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. نیک بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. المرأة الصالحة خیر من الدنیا وما فیہا. نیک بیوی دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ ساری دنیا کے جانوروں کو، عورتوں کو خوبصورت بنا کے بتاتا ہے، اپنی بیوی کو بدخلق بنا کے بتاتا ہے. نہیں، میں تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. کس کا چہرہ دیکھیں گا؟ قاضی نے اسی عورت کے ساتھ تو تیرا نکاح پڑھایا ہے. یہ سارا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان ساروں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، بیوی کی طرف سے دل میں نفرت ڈال دیتا ہے. اللہ اللہ، یہی وہ بیوی عورت کے روپ میں، یہی وہ بیوی تھی جس نے ایوب علیہ السلام کی بیماری میں تیمارداری کی تھی. یہی وہ بیوی تھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روپ میں اللہ کے نبی کو سکرات کی حالت میں اپنے گود میں سلایا تھا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. یہی وہ عورت تھی بیوی کے روپ میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے ساری دولت اسلام کے لیے خرچ کیا تھا. یہی وہ عورت تھی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روپ میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینا چاہا تو جبریل امین آ گئے، کہا کہ راجعی حفصہ، حفصہ کو راجع حفصہ، حفصہ کو طلاق مت دیجئے، اس لیے کہ وہ صوامہ و قوامہ، وہ بہت نماز پڑھنے والی ہیں، بہت روزہ رکھنے والی. اللہ اللہ، جن کی بیویاں ہیں وہ اپنی بیویوں کی قدر کریں، ان کی صحت کا خیال رکھیں.
اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، انتقال کے بعد بھی یاد کر رہے ہیں۔ جب کبھی گھر میں کوئی اچھا پکتا ہے، جانور ذبح ہوتا ہے، نوکر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اطعموا صویحبات ختیجہ، لے جاؤ ختیجہ کی جو ساتھیاں ہیں، سہیلیاں، انہی کھلاؤ۔ اللہ اکبر! زندگی میں بیوی کو جو نہ کھلائے، مرنے کے بعد بیوی کے رشتہ داروں کو کیا کھلائے گا؟ اللہ کے نبی کھلا رہے ہیں، بولے اطعموا صویحبات ختیجہ۔ ختیجہ کی بہن کبھی آ رہی ہے تو اس کی خاطرداری کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ نعمت اللہ نے اٹھا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوسرا دکھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے علماء اور فقہاء نے اسی لیے کہا کہ یہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عام الحزن، غم کا بڑا سال کہلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکستہ دل طائف کی طرف گئے۔ طائف سب سے قریبی جگہ تھی، پہاڑ کے اوپر تھا، جیسے آج کل آپ کے پاس بہت سارے ہل اسٹیشنز ہیں، وہ زمانے میں طائف ویسے ہی تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو مکے والے نہیں مانتے ہیں تو طائف چلے جاتے ہیں، لیکن طائف والوں نے بھی نہیں مانا۔ ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، نہیں سنتے آتے ہیں، طائف والوں نے پتھر مارے پتھر مارے پتھر مارے۔ کبھی آپ نے سوچا وہ پتھر کیسے تھے؟ نبوت 40 سال میں ملی تھی اور یہ 50 سال کے آخر میں ہوا تھا۔ 50 سال کی عمر میں قطار میں کھڑے ہو کر لوگ کسی پر پتھر مارے ہوں اور جسم سے خون بہ رہا ہو تو کتنا خون بہا ہوگا، زخم سکنے میں کتنے دن لگے ہوں گے، کبھی آپ نے سوچا؟ ہم پڑھتے تو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید رضی اللہ عنہ پتھروں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک دیوار کے سائے میں جا کے بیٹھے ہیں اور فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں تو طائف والوں کو ہم دو پہاڑوں کے بیچ میں مسل دیں، بات ختم ہو جائے۔ آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا جواب دیتے، میں ہوتا تو کیا جواب دیتا، لیکن اللہ کے نبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ کے نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے مسلمان ہو جائیں، ارے جسم خون سے شرابور ہے، جوتوں میں خون دم جمع ہو رہا ہے، لیکن نبی کی زبان پر صرف رحم ہی رحم ہے۔ یہی ہر مسلمان کا کام ہونا چاہیے۔ ہم مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہم اقلیت میں ہیں اور ملک کے کئی جگہوں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ سلوک کریں تاکہ ہمارے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ ہماری دین کو سمجھ لیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اچھے اخلاق سے دیا جاتا ہے۔ یہی ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، تعلیم دی۔ اللہ کے نبی طائف کے سفر سے واپس لوٹے، اب مسئلہ تھا کہ مکے میں دوبارہ کیسے جائیں، مکے ہی سے تو نکلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس بن شریق ایک آدمی تھا، اس کے پاس پیغام بھیجا کہ صاحب ہم مکے میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ حفاظت دیں، اپنی ذمہ داری میں ہمیں لے لیں، آپ کا تحفظ دیں۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک صاحب تھے مطعم بن عدی، ان سے کہا کہ آپ ہمیں حفاظتی دستہ ہمارے ساتھ لگائیں تاکہ ہم مکے میں جائیں، کعبۃ اللہ میں جائیں، نماز پڑھیں اور مکے کے کافر اور ظالم مشرک ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ مطعم بن عدی مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، 4-5 بیٹے پورے ہتھیار تلواروں سے لیس، بولا کہ اللہ کے نبی کو میری ضمانت ہے، محمد کو میری ضمانت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ان سے تعارض نہیں کرے گا، گرچہ کہ وہ مشرک تھے۔ اللہ اپنے دین کا کام مشرک سے بھی لے لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں پہنچے، نماز ادا کی، کعبے کا طواف کیا اور طائف سے واپس آئے تو اس کے بعد کا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء اور معراج پر لے گیا۔ بولا کہ بھلے زمین والے آپ کا انکار کر دیں، زمین والے آپ کی بات نہ مانیں، زمین والے آپ کی قدر نہ کریں،
چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں کی سیر کراتا ہے، ساتوں آسمان پر انبیاء موجود ہیں جو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ حکمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں جو تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جانے سے پہلے آپ کے سینے کو پھاڑا گیا۔ کہتے ہیں کہ سینے سے لے کر ناف تک پورا سینہ پھاڑا گیا، زمزم سے دھویا گیا اور جنت کے خیرات، برکات، نعمتیں سینے میں اونڈ لی گئیں۔ یہ پریپریشن تھا۔ آپ معراج کے سفر پر جانے والے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچنے والے تھے تو آپ کو عصائے موسیٰ دیا گیا اور کچھ معجزات دیے گئے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ پھاڑا گیا اور پھر اس میں بہت ساری خیرات اور برکات بھری گئی، زمزم کے پانی سے دھویا گیا تاکہ آپ اس قابل بن سکیں کہ آسمانوں کی سیر کر سکیں، رب سے ہم کلام ہو سکیں۔ یہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا۔ پھر جنت کی سواری براق بھیج دیا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں بہت ساری تکریم اللہ تعالیٰ نے دی، کہا اضافت، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اضافت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ یہ میرا خصوصی بندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کی امامت کا موقع دیا گیا۔ الصعود الى سدرۃ المنتہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ منتہا، ایک جنت میں ایک بڑا بیر کا درخت ہے جس کی حدیثوں میں آئی اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں، بڑے بڑے پتے۔ وہاں تک جب پہنچے تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی اب یہاں سے آپ ہی جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، اور جب موسیٰ سے ملے تو اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ سے بات کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے بات آدم علیہ السلام سے بھی کیا، ہاں اللہ تعالیٰ نے بات اللہ کے نبی سے بھی کیا، لیکن اللہ کے نبی کیوں موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کلیم اللہ ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بات جنت ہی میں کیا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات اسراء اور معراج کے موقع پر عالم بالا ہی پر کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کیا تو زمین پر بات کیا، تو اسی لیے وہ موسیٰ کلیم اللہ کہلائے گئے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اب جتنے ہم بیٹھے ہیں کبھی ہمارا دل بھی تڑپتا ہے اللہ سے ہم کلامی کا کیا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے صرف اتنا پوچھا تھا، موسیٰ وما تلک بیمینک، موسیٰ وہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب کیا تھا؟ اللہ میرے سیدھے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اسٹک تھی، وہ جانوروں کو ہکالتے تھے۔ اب انہوں نے کہا اچھا یہ تو اللہ سے بات کرنے کا موقع ہے، لمبا جواب دینا شروع کیے۔ قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، اللہ یہ اسٹک ہے، اس سے میں جانوروں کو ہانکتا ہوں اور بہت سارے میرے کام ہیں۔ اللہ نے ذرا پوچھا، انہوں نے جواب لمبا دیا، اس لیے کہ اللہ سے بات کرنے میں جو مزہ ہے وہ کیسے آپ گنوائیں۔ لیکن آپ کو بھی اللہ نے بات کرنے کا ایک موقع دیا ہے جسے آپ گما دیتے ہیں، جسے آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ ہم کب اللہ سے بات کرتے ہیں؟ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، کأنہ یتناجا ربہ، آپ رب سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ آپ میں سے کون خوش نصیب ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہمارے سلف کے سجدوں کو ہم نے پڑھا سنا، مغرب کے بعد جو سجدہ کیا تو عشاء کی اذان کے وقت سر اٹھایا، ایسے سجدے بھی تھے۔ ہمارے سجدے فٹ فٹ والے سجدے نہیں تھے۔ ارے اللہ سے کلام کی بات آتی ہے تو ذرا دیر ہو جائے کتنا مزہ آتا ہے۔
آپ سجدے میں ہوں اللہ سے ایک ایک چیز یاد کر کے اللہ سے کہ اللہ فلاں کی صحت اچھی کر دے، یا اللہ فلاں دکان میں برکت دے دے، یا اللہ فلاں کو توفیق دے دے، یا اللہ فلاں کی روزی روٹی میں برکت دے دے، ایک ایک یاد کر کر کے اللہ سے جب آپ بولنے لگتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے۔ کوئی شک ہے کہ اللہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے؟ سن رہا ہے، ضرور سن رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ دوستو عزیزو، کچھ باتیں آخر کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ تھیں، میں اس کو مکمل کر لینا چاہتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی بات تھی۔ تو ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شب معراج جو ہم بولتے ہیں، تو پہلے تو ہم نے بتا دیا کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں۔ اس کو کیا ایسے منایا جائے جیسے آج کل جو ہم دیکھتے ہیں بدعش، یعنی یہ جو بدعتیں ہوتی ہیں، رات بھر عبادتیں، اور کہا کہ اس میں سڑکوں پر گھومنا اور اس میں گاڑیاں تیز چلانا، سائلنسر نکال کے گاڑی چلانا اور سمجھنا کہ یہ عبادت ہے، تو یہ عبادت نہیں ہے، اپنی امت کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہر رات عبادت کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اجتماع کی شکل میں جمع ہو کر خاص قصیدے پڑھے جائیں، دعائیں پڑھی جائیں اور اس کی نماز پڑھی جائے۔ جیسے لوگوں نے میلاد النبی کے دن بھی عیدگاہ پہنچ گئے تھے، یہ بھی عید میلاد النبی۔ ہم اتنے چالاک لوگ ہیں، ہماری دو ہی عیدیں تھی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، لیکن میلاد النبی کی جو عید لوگ مناتے ہیں جو کہ غلط ہے، کہا کہ اس دن بھی عیدگاہ کا انتظام، چلو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بولا کہ اسی بات نہیں، کہا کہ یہ ایسی چیز ہے لوگوں نے جو بنا لیے ہیں، یہ ساری کی چیزیں غلط ہیں۔ مسجدوں میں روشنیاں کرنا، لائٹوں سے سجانا اور سڑکوں پر آوارہ گردی کرنا اور دوسری بہت سارے کام، یہ ساری چیزیں نبی سے ثابت نہیں ہیں، اس سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اور ساری بات کا خلاصہ، اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک بات بھی میں بتا دوں کہ اس پورے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اوپر ہے، نہیں تو یہ جو اللہ ہر جگہ ہے والے جو لوگ ہیں، وحدت الوجود، اللہ کہاں نہیں ہے، اللہ میرے میں بھی ہے، ایسے بولتے لوگ۔ ارے میں کس کی عبادت کروں؟ وہ کون تھا مستان، وہ ایسے بولتا تھا، ارے آپ بولتے نماز پڑھو، عبادت کرو، میں کس کی عبادت کروں؟ میں اپنی عبادت خود میں کروں؟ اللہ ہر جگہ ہے، اس میں بھی اللہ ہے، اس میں بھی اللہ ہے۔ بولا کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ این اللہ، صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے اشارہ کر کے کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تو کہا آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مسلمان ہے۔ آخر میں میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے سارے نوجوان لوگوں سے، بچوں سے کہتا ہوں کہ اسراء اور معراج کا یہ پورا واقعہ آپ کو کیا میسیج دیتا ہے؟ سب سے پہلا میسیج تو یہ ہے کہ زندگی میں جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، بالغ کب سے ہوتے ہیں؟ جب سے آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنتا، میں ویسے نہیں بولوں گا، بالغ آپ اسی دن سے ہو گئے جب آپ کے بغل کے نیچے بال آ گئے، ہاں، جب آپ کو مونچھ نظر آنے لگے۔ کچھ بچے پریشان ہیں کہ مجھے مونچھ کیوں نہیں آتے ہیں؟ ارے آ جائیں گے تو تبھی سے آپ کو نماز پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ اس وقت سے کب تک پڑھیں گے؟ جب تک کہ بستر پر لا الہ الا اللہ زبان سے نکلے گا، جان حلق سے نکلے گی، تب تک کوئی نماز آپ کو چھوڑنی نہیں ہے، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، کہیں بھی۔ یہ اسراء اور معراج کا پیغام ہے۔ یہ نمازیں جو فرض ہیں، جو کئی نمازیں فرض ہوئی، کم کرتے کرتے 5 نمازوں پر آ گئی، لمبی حدیثیں کسی وقت سنیں گے، لیکن اتنا تو ہے، میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا، یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ کے لیے شان و شوکت ہے، یہ معراج ہے، یہ مومن کی معراج ہے، یہ ایک مومن کی شان و شوکت ہے۔ جس دن، جس وقت، جب بھی آپ اور ہم نمازوں کے پابند بن جائیں گے، اللہ ہم کو اس زمین پر غلبہ عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ
کہ اللہ سبحانہ و تعالی جتنے یہاں موجود ہیں، جتنے ہماری آواز سن رہے ہیں، اللہ سب کو پکا نمازی بنا دے۔ اللہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسا بالغ بچہ نہ ہو جو بے نمازی ہو۔ یا اللہ ہر آدمی کو نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، سب کے جسموں میں صحت، مالوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب کو حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے جوان ہیں، بچے بچیاں، انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے سارے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ دنیا میں جیلوں میں جہاں مظلوم مسلمان قید ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں، یا اللہ اس قید سے ان کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔